وَإِنَّمَا الْإِسْلَامُ يَهْدِي مَا قَبْلَهُ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا۔ الحمدللہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم سبھی حضرات کے بہت بہتر طریقے سے روزے اور عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دو شخص ایمان لائے۔ ویسے تو صحابیوں کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن ان میں بات کر رہا ہوں کہ جو دو صحابی تھے ان میں ایک ایکٹیویٹی میں زیادہ تھے وہ، اور ایک تھوڑا ان سے کم تھے۔ تو ایک وقت ایسا آیا کہ ایک صحابی جو زیادہ ان کی ایکٹیویٹی تیز تھی، جو ہر کام میں آگے رہتے تھے، وہ شہید ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث پاک سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ واقعی رمضان شریف کی فضیلت کیا ہے۔ رمضان شریف کی فضیلت اتنی ہے کہ صحیح طریقے سے اگر آدمی کو پتہ چل جائے تو راتوں دن عبادت میں گزار دے گا۔ حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں بحالت ایمان ثواب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم بذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حالت ایمان میں اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے تو اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو لیلۃ القدر میں ایمان کی حالت اور ثواب کی نیت سے قیام کرے تو اس کے بھی پچھلے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دو شخص حضور کی بارگاہ میں ایمان لاتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ من اسلم فصبر کان له اجرہ علی اللہ وانما الاسلام یہدی ما قبلہ۔ جب کوئی اسلام کو قبول کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر طے کر دیتا ہے، اور اسلام سے پہلے کی ساری برائیاں مٹا دی جاتی ہیں۔ تو وہ دو شخص حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور صحابی بن جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جو تھے ان کی ایکٹیویٹی تیز تھی، وہ ہر کام میں آگے رہتے تھے اور شہید ہو گئے، 1 سال پہلے ہی شہید ہو گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھا حضرت ابو ہریرہ نے کہ وہ جنت کے دروازے کے قریب کھڑے ہوئے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جنت کے اندر سے ایک فرشتہ باہر کو آیا، تو اس نے پہلے ان صحابی کو بلایا جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا تھا، اور جو ان صحابی سے ہر کام میں پیچھے تھے، اور جو صحابی شہید ہو چکے تھے 1 سال پہلے ان کو بعد میں بلایا گیا۔ یعنی جو 1 سال بعد یہ انتقال جن کا ہوا ان کو پہلے جنت کے اندر بلایا گیا، اور بعد میں ان صحابی کو بلایا گیا جو شہید ہوئے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر اس فرشتے نے مجھ سے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی تم چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں پھر میری آنکھ کھل گئی اور میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو یہ خواب اتنا مشہور ہو گیا صحابہ کے درمیان، حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، یہ پہنچتے پہنچتے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ اگر یہ ایسے ہی خواب ہوتا کوئی تو حضور فرما دیتے کہ ایسے ہی خواب آیا ہے، چھوڑو اس خواب کو، لیکن حضور نے وضاحت کے ساتھ حضور نے بیان فرما دیا کہ یہ جو تم نے خواب دیکھا ہے، حضور نے اس کا جواب دے دیا۔ حضور تک جب یہ بات پہنچی کہ ابو ہریرہ نے اس طریقے سے خواب دیکھا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ جو ابو ہریرہ نے خواب دیکھا ہے اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ کہا دیکھو تمہیں یہ لگتا ہے کہ جو شہید ہو چکے ہیں، جو صحابی شہید ہو گئے، ان کی ایکٹیویٹی تیز تھی، وہ ہر معاملے میں اس صحابی سے تیز تھے، اور وہ شہید بھی ہو گئے، تو ان کا مقام ان کا بہت بڑا، بہت اعلیٰ۔ لیکن یہ جو بعد والے صحابی انتقال کر گئے اور جنت میں پہلے چلے گئے، تو حضور نے اس کا جواب دیا کہ بات یہ ہے، اب ان کے پاس 1 سال کا وقت تھا،
انہیں 1 سال ملا، تو 1 سال جب انہیں ملا تو اس میں رمضان شریف کا مہینہ بھی آ گیا، اور رمضان شریف کا مہینہ انہیں نصیب ہو گیا۔ ہم اپنی قسمتوں پر ناز کریں کہ ہم رمضان شریف کے مہینے میں حیات ہیں، ہم رمضان شریف کے مہینے میں ابھی دنیا میں سلامت ہیں، ہم زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بخشی ہے اور رمضان شریف ہمیں نصیب کیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ صحابی شہید ہو چکے تھے اور یہ صحابی ان کو رمضان شریف کا مہینہ ملا، رمضان میں انہوں نے عبادت کی، رمضان میں روزے رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان شریف کی برکت سے جنت میں پہلے بلا لیا۔ حالانکہ وہ صحابی جو شہید ہو چکے تھے ان کا مرتبہ بہت اعلیٰ، لیکن یہ رمضان شریف کا مہینہ انہیں نصیب ہوا، اس کی وجہ سے اس والے صحابی سے اس والے صحابی کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا گیا۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے، یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ واقعی رمضان شریف کے مہینے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ اگر ہمیں ملا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، عبادت میں لگ جائیں، روزے رکھیں، کسی بھی حالت میں رمضان شریف کے روزوں کو ہم ترک نہ کریں، رمضان شریف کے روزوں کو ہم نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں یہ ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے اندر یہ حوصلہ، یہ جذبہ عطا فرمائے کہ رمضان شریف کا مہینہ ملا، ہمیں زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ ہو سکتا ہے آگے ہماری زندگی رہے یا نہ رہے اور ہمیں رمضان شریف نصیب نہ ہو، تو یہ بہت زیادہ ہمیں خوشی ہونا چاہیے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔